السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آج کاؤنسلنگ روم میں کچھ کویشچن ریسیو ہوئے ہیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمس میں اسٹوڈنٹس نے کیے تھے, تو میں چاہتی ہوں وہ آپ ایڈریس کر سکیں. جی. سر پہلا کویشچن از فرام حمزہ آن یوٹیوب. He asked that he has achieved 70% marks in pre-engineering and he wants to pursue career in e-commerce or business. Should he opt for accounting and finance or should he go for CA? جی, یہ اسٹوڈنٹ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس کے 70% مارکس تو ہیں, اب وہ فیوچر میں بنیادی طور پہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے, اور اب اس کے لیے کویشچن یہ ہے کہ اس کے بزنس کرنے کے لیے اب اس کو کون سی ڈگری زیادہ سوٹیبل ہوگی, تو تاکہ یہ کہ اس میں آگے جا سکے. دیکھیں, پہلے تو اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے کہ بزنس کرنا یا کسی کے بزنس کو چلانا یہ دو الگ باتیں ہیں. ایک شخص ہے کہ جو اپنا بزنس کرتا ہے تو اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہوگی, اس کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا, اس کا ڈیسیجن ڈیفرنٹ ہوں گے, اس کے کام ڈیفرنٹ ہوں گے. اور ایک یہ چیز ہے کہ آپ کسی کے ہاں جاب کرتے ہیں اور اس کا کوئی کام کرنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے اس چیزوں کو لے کے چلنا ہے. یہ دونوں مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. اچھا, یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب اپنے بزنس کرنے کے حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو شخص اپنا بزنس کرتا ہے وہ اپنے بزنس کا حساب رکھتا ہے, وہ اپنے بزنس کا حساب کرتا نہیں ہے. حساب کرنے کے لیے اس نے اور لوگوں کو رکھا ہوتا ہے. اب جب اس ڈفرینس کو آپ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی کہ آپ کو کیا چیز کرنی ہے. دیکھیے, اگر تو آپ سی اے کی طرف جاتے ہیں تو سی اے بنیادی طور پہ آپ حساب کرنے والے کام ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے حساب کو چیک کریں گے, آپ لوگوں کے حساب کو مینٹین کریں گے, آپ لوگوں کے حساب کو رکھیں گے. ہاں ٹھیک ہے کہ کسی لیٹر آن سٹیج پہ جا کے آپ اپنا بزنس بھی کریں تو شاید آپ کو اس کا فائدہ آپ کو مل جائے, لیکن بنیادی طور پہ جب آپ سی اے کر کے آپ نکلیں گے تو آپ کا مائنڈ سیٹ یہ بن چکا ہوگا کہ آپ حساب کرنے والے ہوں گے اور حساب رکھنے والے نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی بات ہے, اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ فائنانس کی طرف جائیں. جو لوگ فائنانس کی طرف جاتے ہیں وہ حساب رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کمپنیز کے ہیڈ بنتے ہیں یا جو کمپنیز میں زیادہ سپیڈ سے اوپر جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے فائنانس پڑھی ہوتی ہے, وہ لوگ نہیں ہوتے کہ جنہوں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوتی ہے. اکاؤنٹنگ بنیادی طور پہ لیجر مینٹین کرنے, اگر میں بہت سمپل ورڈنگ استعمال کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ لیجر مینٹین کرتے ہیں. تو لیجر مینٹین کرنا ایک الگ چیز ہے اور بزنس کرنا الگ چیز ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فائنانس کی طرف جائیں, یا آپ بی بی اے جنرل مینجمنٹ کریں, یا آپ بی بی اے مارکیٹنگ کر لیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنے میں ہیلپ فل ہوں گی. ٹھیک ہے سر. سیکنڈ کویشچن جو ہمارے پاس ہے, اٹ از ریلیٹڈ ٹو ACCA. اسٹوڈنٹ کو چاہیے تھا کہ آپ کچھ اس کی اسکوپ, اس کی ڈیوریشن اور کاسٹ کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دیں. دیکھیے, ACCA جو ہے یہ آپ بہت زیادہ کویشچن پوچھا جاتا ہے, اور پہلے بھی کئی دفعے کاؤنسلنگ روم میں ہمارے پاس یہ کویشچن آیا کہ سی اے کریں یا ACCA کریں, اور آج یہ ڈائریکٹلی ACCA کے حوالے سے یہ کویشچن آ گیا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے, یہ ڈگری نہیں ہوتی. اچھا, اور یہ سرٹیفکیشن آپ کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں. آپ نے BBA کر لیا ہے, آپ اس کے بعد کر لیجئے. آپ نے BCom کر لیا ہے, آپ اس کے بعد کر لیجئے. یا آپ نے کوئی بھی اور ڈگری کی ہے تو آپ اس کے بعد کر سکتے ہیں. یا اگر آپ نے کوئی ڈگری نہیں کی تو آپ اس سے پہلے بھی آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے کہ اس نے کوئی زیادہ ایجوکیشن وہ نہیں لے سکا, لیکن میتھ اس کا بہتر ہے, اس کے نومیرکس اس کے اچھے ہیں, وہ بہت مائنیوٹلی چیزوں کو چیک کرنا جانتا ہے, کین طبیعت ہے اس کی, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چیک کرنا, دیکھنا, تو وہ اس فیلڈ میں جا تو سکتا ہے. اب رہی بات یہ کہ اس کورس کی کیا ڈیٹیلز ہیں, یہ 2 سے 2.5 سال ڈیوریشن کا ایک کورس ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں 13 پیپرز ہوتے ہیں جو آپ کو پاس کرنے ہیں. اس کے بعد یہ بہت فلیکسیبل ہوتا ہے. آپ
یعنی بہت ایزیلی اگر آپ بالکل 2 سال میں ختم کرنا چاہیں تو آپ پورے لگ کے سارے پیپرز کو پاس کر لیں. اگر آپ چاہیں کہ تھوڑا سا ایزی کر کے بریک کر کے چلیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں, اور اس لحاظ سے یہ آپ کے لیے ایزی ہوگا. اور یہ بھی آپ کے لیے پاسبل ہے کہ آپ دوسری ایک ڈگری کر رہے ہیں اور اس ڈگری کے ساتھ پیرلل آپ نے اس کام کو کر لیا ہے, تب بھی آپ کے لیے, اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے پاسبل بات ہے, ایسا ایشو نہیں. پھر یہ کہ اگر آپ نے کوئی دوسری ڈگری کی ہے تو اس ڈگری کے اگر کچھ کورسز اس سے مطلب ریلیونٹ ہیں اور اس کے ایکولنٹ آتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے, آپ نے فائنانس پڑھی ہے, یا آپ نے کو اور اس طرح کے سبجیکٹس پڑھے ہیں, تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کے لیے یہ ممکن ہے کہ آپ کو ایگزمپشن مل جائے کچھ پیپرز کی اور کچھ سبجیکٹس کی. تو اس لحاظ سے یہ چیز رہی. بات یہ کہ اس کی کاسٹ کتنی ہے یا اس کا اسکوپ کے لحاظ سے اگر آپ بات کریں تو کاسٹ کا جہاں تک تعلق ہے, اس میں 2 طرح کی کاسٹ انوالو ہوتی ہے. ایک وہ کاسٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کے اس سے ریلیونٹ ہوتی ہے جو پریپریشن انسٹیٹیوشن ہے. مثلا سکینز آپ پریپریشن کر رہے ہیں, یا آپ کا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہے جہاں پہ آپ ٹیوشن لے رہے ہیں, تو یہ جو ٹیوشن دینے والے یا مطلب آپ کو ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے, ان کی ایک فی ہے, اور یہ فی تقریباً آپ کو 1.5 سے 2.25 لاکھ کے درمیان آپ کو پڑے گی. دوسری فی وہ ہے کہ جو آپ کو اس کے اوریجنل انسٹیٹیوشن کو پے کرنی پڑتی ہے. اب اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے, اگر آپ یورو میں پے کرتے ہیں اور یا اگر آپ پاؤنڈس میں پے کرتے ہیں. پاؤنڈس میں اگر جاتی ہے تو وہ تھوڑی سی مہنگی ہوگی, اور اگر آپ یورو والی سائڈ پر جاتے ہیں تو وہ تھوڑی سی ذرا کم ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ 3 لاکھ تک آپ کی یہ بھی ایک اس کی فی جائے گی. تو اس لحاظ سے آپ کو یہ چیز, یہ کاسٹ بھی آپ کو اس کی پڑے گی. اب رہی بات اس کی کہ اس کا اسکوپ کیا ہے. اسکوپ اس کا بہت اچھا ہے. آپ کے بہت تھوڑے ٹائم میں, مثلا سی اے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے تو مطلب 6 سال کہیں نہیں گئے, آپ کو مطلب یعنی آپ کو کم از کم آپ کو اتنا ٹائم لگ جائے گا. گو کہ اس کے اندر اب انہوں نے پارٹس بھی کر دیے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود آپ کو مکمل کرتے ہوئے اتنا ٹائم لگے. لیکن یہ والی سرٹیفکیشن جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ 2-2.5 سال کے اندر اگر آپ نے بڑے ٹھیک سے کام کیا ہے تو آپ ڈگری لے لیں گے. اس کے بعد آپ جاب, آپ کو اس کے اکارڈنگلی اکاؤنٹنگ کی آپ کی جاب ہوگی, اکاؤنٹنگ کا کام ہوگا. آپ کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں کسی آفس کے اندر تو آپ کو یعنی ریلیٹیولی ایزی آپ کو مل جائے گی اور ذرا جلدی بھی مل جائے گی. تو اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب تک ہمارے آفسز کا سسٹم چل رہا ہے تب تک یہ جابز رہیں گی اور تب تک یہ ان کا اسکوپ بھی رہے گا, اور یہ ختم ہونے والا کام نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس سے آپ گھبرائیں نہیں. اگر آپ نے اچھے طریقے سے کیا اور اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کیا تو پھر آپ کو اسکوپ یا آپ کو جاب یا کام یا ورکنگ اس لحاظ سے کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے سر. جی سر لاسٹ کویشچن جو ہمارا آیا تھا ریلیٹڈ ٹو دس فیلڈ آف اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس کہ کین آئی گو فار MBA آفٹر بیچلرز ان میس کمیونیکیشن. جی اچھا دیکھیں, MBA کے حوالے سے گورنمنٹ نے بھی اور HEC نے پراپر ایک سسٹم ڈیزائن کیا ہوا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ یہ MBA ایک ایسا کورس ہوتا ہے کہ جو تقریباً ہر فیلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے اگر کوئی بھی اپنی ڈگری کی ہے تو آپ کو اپنی ورکنگ لائف کے لیے, آپ کو اپنے آفس کو چلانے کے لیے, اپنے آفس کی ورکنگ کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ MBA کریں تاکہ آپ اپنے آفس کی مینجمنٹ اور باقی چیزوں کو بہتر کر سکیں. آپ نے اگر میس کام کیا ہے اور میس کام کی BS کیا ہے, جو بھی کیا ہے, تو آپ اس کے بعد جا سکتے ہیں. ہوگا یہ کہ آپ کا ڈیوریشن میں فرق آئے گا. یعنی اگر آپ نے جو کورسز پڑھے, ظاہر ہے کہ آپ نے میتھ نہیں پڑھا, آپ نے بزنس نہیں پڑھا, آپ نے اور اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو MBA میں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ آپ نے نہیں پڑھی ہوئی. تو وہ چیزوں کو پڑھانے کے لیے, کچھ فاؤنڈیشن کورسز پڑھانے کے لیے اس میں ذرا ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اس میں آپ کے پاس 2 طرح کا آپشن ہوتا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ ایگزیکٹو کی سائڈ پر چلے جائیں کہ آپ MBA ایگزیکٹو کر لیں, اور ایک یہ ہے کہ آپ ریگولر کریں. آپ دونوں ریگولر کریں گے تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہوگا, اور اگر آپ ایگزیکٹو کریں گے تو اس کا ذرا ٹائم کم ہوگا. لیکن یہ یاد رکھیں کہ اب HEC کی طرف سے جو ایگزیکٹو کے لیے بھی
طریقہ کار ہے، جو اصول ہیں، تو اس کے مطابق آپ کو اتنا ٹائم دینا پڑے گا اور اس کے لیے وہ فکس کریڈٹ آورز کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کو بہت تھوڑے سے فرق کے ساتھ آپ کی دونوں ڈگریز ہوں گی. تو اس لیے اگر آپ ریگولر کر سکتے ہیں تو ریگولر آپ کیجئے، اور آپ جا بھی سکتے ہیں اور ریگولر کر بھی سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کو اپنی ضرورت کے لیے اوبویسلی آپ جو اسپیشلائزیشن آگے آپ لیں گے، آپ اپنی میس کام کے حوالے سے، میڈیا مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آپ اپنی اسپیشلائزیشن لے سکتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے لیے بہتر راستہ اور بہتر فیوچر آپ بنا سکتے ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ.